پاکستان نے اس میں کردار ادا کیا، اس کو کیسے دیکھتے؟ بالکل جناب، یہ واقعاً یہ وقت کی ضرورت ہے یہ سوال، اور پاکستان کا کردار ہم نے دیکھا کہ بہت ہی زبردست اور بہترین کردار رہا، جس کی الفاظ کے اندر اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی کہ پاکستان نے ایک، جیسا کہ آپ نے کہا بھی کہ سپر پاور ہے امریکہ، اور وہ اس کو یعنی ایک ایسی طاقت جس کے نام سے لوگ گھبراتے ہیں، جس کے نام سے حکومتیں گرتی ہیں، جن کی دہشت سے حکومتیں ٹوٹ جاتی ہیں، فوجیں سرنڈر کر دیتی ہیں، اس امریکہ کو ایران نے گھٹنوں پہ لائے، اور امریکہ نے وہ جو ٹرمپ ہے، اس ٹرمپ نے پاکستان سے درخواست کی کہ بھائی مجھے بچاؤ۔ پریزیڈنٹ چھپ کے کھانا فراہم کرنے والی ٹرک سے ہوتے ہوئے جہاز میں جا رہا ہے، تو یہ کتنا گھبرائے ہوئے ہیں، کیا کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ دیکھیے، یہ جو امریکی صدر کے بارے میں انٹرنیشنل نیوز کے اوپر یہ باتیں آ رہی ہے، خود ان کا میڈیا اس کو اچھال رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے یقیناً وہ ڈرے ہوئے ہیں، امریکہ گھبرایا ہوا ہے، پریشان ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ امریکہ ایران کے مقابلے میں ہر محاذ پہ شکست کھا چکا۔ اور یہ ٹرمپ کا کیٹرنگ ٹرک میں جانا، شکر ہے کہ کیٹرنگ کا ٹرک تھا، کوئی سیوریج کا ٹرک نہیں تھا، پتہ نہیں شاید اس میں بھی چلا جاتا وہ کہاں سے آیا؟ وہ وزارت خارجہ کی طرف سے آیا، اور وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ بہت اچھی ہے، خوشائن بات ہے کہ مسلمان ممالک امریکہ سے جان چھڑا کر آپس میں متحد ہو کر بلاک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ وہی اپنی روش والوں سے دیکھیے، جہاں تک ٹرمپ کے لیے پیغام ہے تو یہ نتنیاہو اور ٹرمپ یہ ملے ہوئے ہیں، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ سیاسی کیمپین چلانے کے لیے وہ کر رہا ہو یہ ساری چیزیں نتنیاہو، لیکن ٹرمپ اور نتنیاہو یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ نتنیاہو ایک ذلیل قسم کا انسان ہے، وہ کبھی بھی اس معاہدے کی پاسداری وہ نہیں کرے گا۔ غاصب اسرائیل نے پہلے بھی کبھی کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کی اور آگے بھی نہیں کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کومیل شاہ اور دی کریسچن پرسپیکٹو میں آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائڈ۔ سب سے پہلے تمام دیکھنے والوں کو 14 اگست جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ یہ وہ جشن آزادی جس میں بر صغیر کا بٹوارا ہوا اور مسلمانوں کے ہاتھ میں پاکستان جیسا عظیم قوم وجود میں آیا، قائد اعظم اور مسلم لیگ کے لیڈرز کی انتھک محنت کے باوجود۔ اسی زمرے میں جب پاکستان آزاد ہوا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک مشہور ایک فرامین میں سے ایک ان کا فرمان تھا کہ اسرائیل جو کہ مسلم امہ میں گھوپا ہوا خنجر کے مانند ہے، تو شروع دن سے جو ایک نیشن اسٹیٹ تھا، پہلے دن سے پاکستان کی ایک پالیسی رہی ہے کہ اسرائیل کے حق میں بالکل نہیں، اور فلسطین کی مکمل حامی ہے پاکستان۔ اسی تناظر میں بات کرنے کے لیے اور بھی دیگر موضوعات پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مڈل ایسٹ ایکسپرٹ ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بھی جشن آزادی بہت مبارک ہو ڈاکٹر صاحب۔ آپ کو بھی مبارک اور تمام پوری قوم کو مبارک انشاءاللہ۔ یہ آزادی جو حاصل کی ہے ہم نے، اس کے کیا ثمرات اس وقت مرتب ہوئے؟ مطلب ایک آپ ہسٹوریکلی اس کو بیک گراؤنڈ میں دیکھیں کہ جو پاکستان آزاد ہوا، نہ اس کا کوئی آئین تھا اس وقت، اور بالکل ہی نیسنٹ اسٹیٹ تھا، بہت ایشوز تھے اکنامیکل، سوشل، تو ایسے معاملے میں ملک اب تک کیسے ابھر کے سامنے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ کومیل بھائی آپ کا۔ یقیناً یہ اس وقت 14 اگست جو ہم منا رہے ہیں، 79th ہمارا انڈیپینڈنس ڈے ہے، اور پوری قوم کو اس کی مبارک۔ خاص طور پر اس دن میرا خیال ہے کہ ہمیں ویسے تو روزانہ ہی اپنے شہداء کو اور ان قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے کہ جن کی وجہ سے آج یہ پاکستان ہمارے پاس موجود ہے۔ دوسری جو بات آپ نے کی ہے کہ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو جو تھا، ظاہر ہے کہ صرف پاکستان بنانے کی جو جدوجہد تھی وہ تو ایک سائڈ پر تھی، وہ تو اس کی اپنی مشکلات، اپنے مسائل، اپنی پیچیدگیاں اور سارے معاملات تھے، لیکن پاکستان بننے کے بعد اس سے زیادہ پیچیدہ مسائل تھے، جس کی طرف ایک دو کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، 2-3 میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ مثلاً مہاجرین کا مسئلہ تھا، لوگ آ رہے تھے، بہت انفلکس ہو رہا تھا، لوگ ہجرت کر رہے تھے، پھر ان کی ہجرت کے درمیان راستے میں ان پر جو ہے وہ یلغار تھی، جگہ جگہ کے اوپر ان کو قتل و غارت کا سامنا تھا، معصوم بچے اپنی ماؤں سے بچھڑ گئے، خواتین کی آبرو ریزیاں کی گئیں، اور نہ جانے کون سے ظلم ہے، یعنی مائیں اپنے بچوں سے بچھڑ گئیں، بہنیں اپنے بھائیوں سے بچھڑ گئیں، لوگ یہ بچھڑنا ایک بہت بڑا درد ہے۔ تو اس میں ایک ہسٹوریکل فگر بھی ڈاکٹر صاحب کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی ماس مائگریشن۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ صرف یہ نہیں تھا، اسی طرح اور کئی ایک مسائل تھے۔ جب وہ ہجرت کر کے اس طرف آ رہے تھے تو ان کو آباد کہاں کرنا ہے؟ چلے ہجرت تو ایک مسئلہ تھا، قتل و غارت تھی، سارے مسائل تھے، لیکن اب وہ آ رہے ہیں، اب ان کو کیا کریں بھائی؟
ان کے لیے گھر کہاں پہ لائیں, ان کے لیے خیمہ بستی بنائیں, گھر بنائیں, کیا کریں. یہ ایسے درجنوں مسائل تھے, پھر ان کے اوپر آ جائیں. یہ مسائل اپنی جگہ جو آپ نے اشارہ کیا, معاشی فلانا فلانا, پھر وہی بات کہ سیاسی مسئلہ تھا, آئینی مسئلہ تھا, ملک چلے گا کیسے, کیسے چلانا ہے, طریقہ کار کیا ہوگا, معاملات کیا ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو اسٹرگل ہے جو آزادی سے پہلے ہے, جس کے اندر بے پناہ قربانیاں, بے پناہ جسے کہنا چاہیے کہ محنت ہے, جدوجہد ہے, اسٹرگل ہے, اس کے بعد قربانیاں ہیں, اور قربانیوں کا تسلسل ہے. یہاں تک پہنچے ہیں تو قائد اعظم محمد علی جناح کی قربانی ہے, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی, سردار عبدالرب اور دیگر جتنے بھی مفکرین ہیں, جتنے ہمارے جو ہے تاریخ پاکستان کے اندر بہت سارے نام ہیں, اگر نام لوں گا تو پورا پروگرام اسی نام پہ چلا جائے گا. تو تمام بانیان پاکستان جو ہے ان کی قربانیاں, ان کی محنتیں رنگ لائیں, اور سب سے بڑھ کر ان لوگوں کی جنہوں نے جانیں قربان کی, اپنا مال قربان کیا, اور وہ لوگ جنہوں نے قائد اعظم کے سامنے جا کر اپنا چیک رکھ دیا, جو سیٹھ حبیب یہ گروپ ہے, آپ کو پتا ہے جو حبیب گروپ ہے, تو انہوں نے تو یہ تاریخ میں ہے کہ انہوں نے تو ایک بلینک چیک قائد اعظم کو پیش کیا کہ جناب آپ, اسٹیٹ بینک وجود میں آئی جس کی ٹھیک ہے نا, کہ آپ اپنی ریاست کو اس طرح سے جو پیسہ آپ کو نکالنا ہے نکال لیں, اپنی مرضی سے پیسے لکھیں. اور تو یہ وہ قربانیاں ہیں, یہ بتاتی ہیں کہ یہ بے لوث قربانی ہے جس کے بدلے میں کسی کو کچھ نہیں چاہیے تھا. تو اسی طرح کی قربانیوں سے ہی پاکستان آج اس لیول پہ کھڑا ہوا ہے کہ وہ پچھلے 70 یعنی 79 ایئر سے, 79 سالوں سے وہ مختلف سنگین اور جسے کہنا چاہیے کہ سخت ترین حالات کے بعد بھی وہ آگے بڑھ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن پوری قوم پر یہ فرض ہے, اور ہمارے بچوں پر, نوجوانوں پر, کہ وہ شہداء کو یاد کریں, ان کو قربانیاں دینے والے لوگوں کو یاد کریں, چاہے وہ برصغیر میں تھے, چاہے وہ 1947 کے بعد تھے, چاہے وہ آج ہیں, چاہے 1965 کے ہیں, چاہے 1971 کے ہیں, چاہے کسی اور وقت کے ہیں. وہ سارے وہ شہداء, وہ لوگ جن کی خون کی قربانیوں سے, جن کی مال کی, جن کی تمام قسم کی قربانیوں سے یہ وطن موجود ہے. تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. آزادی کی قدر ان سے پوچھیے جو آزاد نہیں ہیں, جن پر قبضہ ہے. آپ نے اسرائیل کا ذکر کیا, غاصب اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے جو فلسطین پہ قابض ہے, اسی لیے قائد اعظم کا فرمان, اسی لیے قائد اعظم نے اسے ناجائز قرار دیا تھا. برصغیر کے جب پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت بھی قائد اعظم کا یہی موقف تھا. تو آپ ان سے پوچھیے, فلسطینی بھائیوں سے, کہ کس طرح آزادی کی نعمت کیا ہے. تو میں یہی کہتا ہوں آخر میں کہ ہمیں اس آزادی کی قدر کرنی چاہیے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے. اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا حصہ ملانا چاہیے, نہ کہ اس کو نوچ کھسوٹ کے اسے ختم کر دینا چاہیے. پاکستان کی بات کر رہے تھے, تو جس طرح سے پاکستان نے اسٹرگل کیا ہے, بہت ٹرموائلز آئے ہیں. اب ایسا دور ہے کہ ایک سپر پاور کہ جو اپنی جنگ ختم کرنے کے لیے, رکوانے کے لیے پاکستان پہ انحصار کر رہا ہے کہ یہ جنگ رکھوائے, یہ امن معاہدہ کروائے. وہ میں امریکہ اور ایران کی جنگ اس کی بات کر رہا ہوں. بالکل. تو اس میں پاکستان کا بھی ایک ناٹ اونلی ملٹری سائڈ میں کہ ایک اسٹرانگ اور ویلینٹ ایک آرمی اور ایک ہماری فورسز ہیں, ڈپلومیٹیکلی بھی پاکستان نے اپنا آپ کو منوایا کہ ایک سپر پاور جو اے سیمیٹرک وار میں ایران سے لڑ رہا ہے, اس کو جب مشکلات آئیں تو پاکستان آیا کہ جس میں اپنے ایرانی بھائیوں کے لیے اور جس کا ہمارے امریکہ سے جو آلریڈی ڈپلومیٹک تعلقات ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان نے اس میں کردار ادا کیا. اس کو کیسے دیکھتے؟ بالکل جناب, یہ واقعاً یہ وقت کی ضرورت ہے یہ سوال, اور پاکستان کا کردار ہم نے دیکھا کہ بہت ہی زبردست اور بہترین کردار رہا, جس کی الفاظ کے اندر اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی. کہ پاکستان نے ایک, جیسا کہ آپ نے کہا بھی کہ سپر پاور ہے امریکہ, اور وہ اس کی یعنی ایک ایسی طاقت جس کے نام سے لوگ گھبراتے ہیں, جس کے نام سے حکومتیں گرتی ہیں, جن کی دہشت سے حکومتیں ٹوٹ جاتی ہیں, فوجیں سرنڈر کر دیتی ہیں, اس امریکہ کو ایران نے گھٹنوں پہ لائے. اور امریکہ نے وہ جو ٹرمپ ہے, اس ٹرمپ نے پاکستان سے درخواست کی کہ بھائی مجھے بچاؤ. یہ میں پہلے بھی باتیں کر چکا ہوں, یہ کوئی ہم نے ایران کے اوپر احسان نہیں کیا. ایران تو ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, ایران کے ساتھ تو ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے, اور وہ ہماری اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں. کل بھی ان کے پریزیڈنٹ جو ہیں مسعود پزشکیان, انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا. انہوں نے کہا کہ دشمن کچھ علاقوں سے زمینی حملہ کرنا چاہتا تھا, لیکن پاکستان اور افغانستان نے بہترین کردار ادا کیا اور دشمن کو بتا دیا کہ ہم اپنی زمین استعمال نہیں. تو یہ وہ شکر گزاری کر رہے ہیں, یہ تو ایک بات ہے. تو امریکہ کو یعنی ایک جسے کہنا چاہیے شولڈر ملا, وہ پاکستان ہے. کیوں ملا؟
اس کے پھر پیچھے آ جائیں، سال 1.5 سال پیچھے چلے جائیں، جو آپریشن سندور تھا، جو ہندوستان نے جو وہاں جو دہشت گرد قسم کا ایک مائنڈ سیٹ کا آدمی، وہ مودی جو بیٹھا ہوا ہے وہاں حکومت جو بنا کے، اس دہشت گرد مائنڈ سیٹ نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا، جو آپریشن سندور بنایا تھا، ایک فالس فلیگ کے جو اس کا بالکل ٹیکنیک اب وہ آپریشن سندور کر کے اب مجھے لگتا ہے کہ مودی روزانہ خون کے آنسو روتا ہوگا کہ بھائی ہم یہ نہ کرتے، کیونکہ اس آپریشن سندور کو ہم نے ناکام کیا، ہماری افواج پاکستان نے، ہمارے جوانوں نے، پاک فضائیہ نے، ساری جو ہے انہوں نے، سیکورٹی اداروں نے اسے ناکام کیا، منہ توڑ جواب دیا اور بتا دیا کہ پاکستان کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں، یعنی کوئی ترنے والا نہیں ہے کہ اٹھائیں اور کھا لیں۔ یہ وہ کامیابی تھی جس نے پاکستان کے ایک رول کو جو ہے اٹھا کر پوری دنیا میں اوپر کر دیا۔ اس سے پہلے بھی پاکستان تھا، دنیا میں کہیں بھی ہم جاتے تھے، دنیا میں کہیں بھی لوگ جاتے تھے، لوگ بتاتے تھے کہ پاکستانیوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، لیکن اس کے بعد پاکستان زندہ باد ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ ابھی کچھ دوستوں نے مجھے بتایا، وہ عراق میں تھے، وہ وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم جب گھوم رہے تھے اور وہاں پر تھے تو ہم سے لوگ پوچھتے تھے بھائی کہاں سے ہو، ویئر آر یو فرام، ہم کہتے تھے پاکستان سے، تو وہ کچھ نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے پاکستان زندہ باد۔ اچھا، یہ وہ رسپیکٹ ہے، یہ وہ عزت ہے جو پاکستان کو ملی۔ ایک یہ تو عوامی ہے، دوسری جو بین الاقوامی سطح پر سفارتی اور سیاسی سطح پہ ملی، وہ ایک یہی تھی کہ امریکہ کو ہم سے آ کر یہ ریکویسٹ کرنا پڑی کہ بھائی ہمیں، اب وہ مانتا نہیں امریکہ، وہ یہ نہیں مانے گا کہ ایگزٹ چاہ رہا ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے پاکستان کو ریکویسٹ کی، بلکہ وہ تو یہ تاثر دیتا ہے کہ پاکستان ایران کو بچا رہا ہے۔ حقیقت میں امریکہ پاکستان کے ذریعے خود کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ پاکستان کا بہت بڑا رول ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ آگے جب ہم بات کریں گے اگر یہ مکہ معاہدے پہ، تو یہ اسی کا کنٹینیویشن ہے۔ بالکل۔ صابر صاحب، ابھی کچھ دن پہلے ایک واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک پوسٹ نے ایک خبر بریک کی کہ جس میں 8 جولائی کو جو انقرہ میں نیٹو سمٹ تھا، اس میں کچھ اس طرح کی خبر سامنے آئی کہ ٹرمپ کو خطرہ لاحق ہوا ایران کے اساسینیشن اٹیمپٹ پہ انقرہ میں، جو نیٹو سمٹ کے بعد۔ وہ ایک خبر یہ تھی کہ ٹرمپ کے پاس جو قطر کا دیا ہوا جو ایک $400 بلین کا جو جہاز تھا، اس کو چھوڑ کے وہ پرانے ایئر فورس 1 میں گیا۔ وہ تو ایک سرسری خبر تھی، لیکن جب یہ نیوز بریک ہوئی واشنگٹن پوسٹ اور یہ نیو یارک ٹائمز نے انہوں نے کی، تو اس میں پتہ چلا کہ وہ ایک کیٹرنگ ٹرک میں جس میں کھانا رکھا جاتا ہے، اس کے تھرو وہ جہاز میں گھسا۔ ایک مطلب ایک سپر پاور کنٹری جو اگلے ملکوں کو چنے چبوا رہا تھا، ایسی جو اپنی ایک طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے، اس کا پریزیڈنٹ چھپ کے ایک کھانا فراہم کرنے والی ٹرک سے ہوتے ہوئے جہاز میں جا رہا ہے۔ تو یہ کتنا گھبرائے ہوئے ہیں، کیا کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ دیکھیے، یہ جو امریکی صدر کے بارے میں انٹرنیشنل نیوز کے اوپر یہ باتیں آ رہی ہے، خود ان کا میڈیا اس کو اچھال رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے یقیناً وہ ڈرے ہوئے ہیں، امریکہ گھبرایا ہوا ہے، پریشان ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ امریکہ ایران کے مقابلے میں ہر محاذ پہ شکست کھا چکا ہے۔ اور یہ ٹرمپ کا کیٹرنگ ٹرک میں جانا، شکر ہے کہ کیٹرنگ کا ٹرک تھا، کوئی سیوریج کا ٹرک نہیں تھا، پتہ نہیں شاید اس میں بھی چلا جاتا وہ، کیونکہ اس کا لیول تو اسی طرح کا ہے۔ تو ٹرمپ ایک خوفزدہ آدمی ہے، ڈرپوک انسان ہے، بزدل ہے، احمق ہے، تو اس کا تو کوئی موازنہ کہیں پہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے یہی بعید ہے، یعنی اس سے یہی امید ہے کہ وہ ایسی ہی حرکتیں کرے گا خوف کی وجہ سے۔ اور یہ خوف بیٹھ جانا، یہ واقعاً امریکہ کی سیاست میں ایک بہت بڑا سوال اٹھ گیا کہ امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے اور دنیا میں اپنی ایک جسے کہنا چاہیے کہ اپنی تھاک بٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے صدر کو کیٹرنگ ٹرکوں میں چھپنا پڑ رہا، تو وہ چھپ کے وہاں پہ اندر جا کر سپر پاور کا پریزیڈنٹ اس طرح ہو، یہ بڑی ذلت ہے، بڑی رسوائی ہے، بے عزتی ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ایران نے نہ صرف شکست دی ہے امریکہ کو، بلکہ ذلیل اور رسوا کیا ہے، اور ابھی تک کر رہا ہے۔ اچھا، یہاں سے ایک بات اور بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس وقت جو صورتحال ہے، یہ ساری باتوں کو اگر جوڑ لیں کہ ٹرمپ گھبرایا ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے، امریکی پریشان ہے، یہ ساری باتیں ہیں، اس کا انتقام کہاں پہ لے رہے ہیں وہ؟ اس وقت آپ جو پاکستان کا سوشل میڈیا ہے، اس کے اوپر اگر آپ جا کے دیکھیں، جو ٹویٹر خاص طور پہ ایکس، اس پہ ایک مخصوص قسم کا گروہ ہے، اس کے الفاظ بھی ایک جیسے ہیں، ان کے ٹویٹس بھی ملتے جلتے ہیں، کالم گلوچ بھی ایک جیسی ہے۔ ان کو یہ ٹاسک دے دیا گیا امریکی سفارت خانوں کی طرف سے کہ بھائی ہم کیونکہ جنگ تو ہار رہے ہیں، ہمیں تو انٹرنیشنل وہ نیریٹو کے اندر شکست کا سامنا ہے، تو اب کم از کم پاکستان میں فرقہ واریت پھیلاؤ، پاکستان میں ایران کے خلاف اور ایک مسلک کے خلاف جو ہے، جو ایران میں اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، پڑھے لکھے، ہاں کچھ وہ ہے پڑھے لکھے، کیا وہ بھی جاہل ہی ہیں، اگر کوئی ایسی جہالت والی بات کرے گا تو اسے تو پڑھا لکھا تو نہیں کہا جائے گا۔ تو ان میں کچھ صحافی بھی ہیں، کچھ جو ہے نا بڑی بڑی داڑھیوں والے مولوی بھی ہیں،
اور اپنے آپ کو اسکالرس کہنے والے لوگ بھی ہیں, لبرلز کس لبرل جو بھی سمجھ لیں, تو اچھا وہ کچھ نامعلوم آئیڈیز ہیں. یہ جو شکست وہاں ہو رہی ہے, یہ جو آپ نے اشارہ کیا ٹرمپ چھپ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اب وہ آپ کو بتاؤں 40 جنگی جہاز سے بحریہ اس میں کیا کہتے ہیں آبنائے ہرمز کے اطراف میں, آج ایک بھی جہاز نہیں ہے. نہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ ایران نے ان کو ٹھیک یعنی ان کو ٹھوکا ہے. اس کا اب وہ انتقام کہاں لے رہے ہیں؟ اس کا انتقام وہ لے رہے ہیں افغانستان میں, اس کا انتقام لیں گے وہ لبنان میں, اس کا انتقام لیں گے پاکستان میں, اس کا انتقام لیں گے کہیں اور. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ایک وہ مسلک جو ہمارے اہل تشیع مسلمان بھائی ہیں, کیونکہ ایران میں اکثریت ہے, تو یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ وہاں پہ اکثریت ہے تو یہ سارے, تو اس وجہ سے اب کیا کر رہے ہیں, یہ مذہب کے پیچھے چھپ رہے ہیں. ادھر کیٹرنگ میں چھپ رہے ہیں, یہاں پہ یہ مذہب کے پیچھے چھپ کے کیا کر رہے ہیں, فرقہ وارانہ فسادات کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں, لڑوانا چاہتے ہیں, شر پھیلا رہے ہیں. مخصوص قسم کے لوگ ہیں, مخصوص قسم کے الفاظ ہیں. یہ سارے امریکی سفارت خانوں نے ان کو پراپر وہ لکھ کے دی ہیں چیزیں, ان کو ڈالر کے لفافے دیے ہیں پورے کہ بھئی یہ جا کے کام کرو, اور اگر یہ کرو گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو ایران کی کامیابی ہے وہ میڈیا پہ دب جائے گی, سوشل میڈیا پہ وہ دب جائے گی. تو یہ بھی سازش ہو رہی ہے. ایک پریزیڈنٹ ہے جو کیٹرنگ وین میں چھپ کے ایک جہاز میں آن بورڈ ہوتا ہے. اسی اگلی طرف ہم دیکھیں تو ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان ہیں, جو یہ 100 دن کی جو وار تھی, جو بروٹل قسم کی جو وار تھی, بامبنگ تھی, اس میں روڈ میں تھے, وہ لوگوں سے مل رہے تھے, لوگوں سے حال احوال, سارے رہنما ان کے روڈ میں تھے. عباس عراقچی روڈ میں تھے, یعنی علی لاریجانی ایسے شہید ہوئے, ایسے سامنے میدان میں شہید ہوئے, اپنے پھر بیٹی کے گھر گئے. بالکل, مطلب وہ میدان میں تھے, موجود تھے, یہاں ٹرکوں میں چھپ رہے ہیں. اور ایک اور بات میں اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ شاید آپ اس طرح سوچیں کہ یہ ایک ٹرمپ کے پیچھے اور یہ مڈل ایسٹ کی نیوز, اس پہ آپ لوگ کیوں پروگرام کرتے ہیں؟ کیونکہ یہی کرنٹ افیئرز ہیں. اگر آپ یو ایس کے نیوز سائٹس دیکھ لیں, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز دیکھ لیں, وہاں کے جو جرنلسٹ ہیں, اسپیشلی ٹکر کارلسن اور جو دوسرے جو جرنلسٹ ہیں, ادھر بھی یہی ٹاپکس ڈسکس ہو رہے ہیں جو ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں. دنیا کی سیاست اسی میں گھوم رہی ہے. جو ماگا موومنٹ تھی جس میں ٹکر کارلسن کا ایک کردار تھا, وہ کہتا ہے میں ریگریٹ کرتا ہوں کہ میں اس موومنٹ کا ایسا ساتھ بنا, بعد میں ہمیں ہی ڈیسیو کیا گیا, اسرائیل نے جس طرح سے اس کو کیپچر کیا, ہائی جیک کیا. یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں اگر آپ وہاں بھی سنیں تو آپ کو لگے گا یہ تو کوئی ان کو جیسے ان کو کہیں گے کہ ایران ان کو فنڈنگ کر رہی ہے, اس طرح باتیں کرنے کی. تو یہ ایک ابھرتا ٹاپک ہے, اس پر اب لوگ بولنے لگے. تو ہم بھی اسی تناظر میں یہی کوشش کرتے ہیں کہ جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں. تو اب یہ جس طرح آپ نے کہا کہ ایک کیمپیننگ کروائی جا رہی ہے بدستور پاکستان میں اور دوسرے ممالک میں, چاہے پڑھے لکھے لوگ نہ ہوں, سیم ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں ان کے پریزیڈنٹ کے اگینسٹ ان کی آئی مین اس میں تو آپ باقاعدہ اس میں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, مطلب وہ ایسے ایکسپلسٹ. یہاں پہ بھی گالیاں دینے والے لوگ ہیں, تو یہاں پہ بھی یہی ہاں, تو وہاں پہ تو اتنا ہو رہا ہے. مطلب یہ خدا کی کرنی ایسی کہ وہیں پہ ان کو مخالفت کا سامنا. بالکل ایسی ہے, یہاں پر بھی ایسے ہی ہے. جو سمجھدار لوگ ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, آپ دیکھیے وہ بہت اچھی سلجھی ہوئی بات کرتے ہیں, میانہ روی کے ساتھ کرتے ہیں اور عادلانہ طریقے سے بات کرتے ہیں. تو وہاں کوئی فرقہ واریت وہ بیچ میں نہیں لاتے, کوئی لسانیت تعصب بیچ میں نہیں لاتے. دیکھیے ایران ایک ملک ہے, پاکستان ایک ملک ہے, امریکہ ایک ملک ہے. یہ ملکوں کی لڑائی چل رہی ہے ایران امریکہ کی. اب اس میں آپ لے آئے کوئی وہ مسالک کو لے آئے, مذاہب کو لے آئے, زبانوں کو لے آئے, یہ جہالت ہے. یہ امریکی ایجنڈا ہے. یہ امریکہ 40 سال 50 سال سے پاکستان میں یہی کر رہا ہے. کئی ہمارے پاکستانی شہری انہی بم دھماکوں دہشت گردیوں کی بھیٹ چڑھ چکے ہیں, اور اس کے پیچھے یہ ذمہ دار امریکی ہیں. بلوچستان ہمارا اسی طرح چل رہا ہے. جہاں پر آپ جائیں گے, میں کہتا ہوں تحقیق کر لیں, میں تو چیلنج کرتا ہوں, جائیں ریسرچ کریں اور پھر آ جائیں, آپ کو جڑ ملے گی امریکی کہ وہ کروا رہے ہیں. تو اسی لیے ہم صرف یہ نہیں کہ ہمیں ان سے, یعنی امریکی عوام سے تو ہماری دوستی ہے, محبت ہے. امریکی عوام کے ساتھ تو ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. غالباً ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے زیادہ کو اٹیمپٹس ہوئے ہیں وہ یو ایس نہیں کروایا. بالکل اپنے ہر جگہ کی 200 سال کی ہسٹری میں بھری پڑی, اس کی 200 سالہ تاریخ میں رجیم چینج کرنا, کبھی فوجی مداخلت کرنا, کبھی بم دھماکے کرانا, ایٹم بم گرانا, بحری بیڑے بھیجنا, یہ سارا ان کا کام ہے. تو یہ فرقہ واریت جو ہے وہ ناکام ہو جائے گی. لوگ سمجھتے ہیں, ہم یہاں سے بھی اپیل کرتے ہیں لوگوں سے, جہاں سے بھی آپ غلط قسم کا کوئی کمنٹ سنیں, کوئی بات لکھی ہوئی دیکھیں, کوئی پڑھیں, کوئی سنیں, اسے کاؤنٹر کر دیں, اسے بلاک کر دیں اس آئی ڈی کو. وہ فیک آئی ڈی ہے, جھوٹ ہے. پاکستان کے لوگ آپس میں محبت کے ساتھ رہتے ہیں. ہم سب پاکستانی ہیں, مسلمان ہیں, بھائی ہیں, اور یہاں پر ہم اتحاد اور وحدت کے ساتھ ہی اپنے اس ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں. چاہے ایران اور امریکہ کی جنگ بند ہو یا نہ ہو,
چاہے کوئی اور مسئلہ ہو، تو ہم جب تک متحد رہیں گے تو ہم پھر کوئی اور کام بھی کر پائیں گے. تو دشمن کیا چاہتا ہے؟ دشمن ہمیں ہی تفرقے میں ڈالنا چاہتا ہے، تو ہم نے وہ تفرقے میں نہیں جانا ہے. یہ جو کیمپین کی ہم بات کر رہے تھے، اس میں ایک اور ابھرتا ایشو ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ ہے کہ جس طرح سے ایک مکہ اکارڈ جو سائن ہوا ہے ترکیہ، پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ میں، اس کو بھی فرقہ واریت کا رنگ دینے کے لیے سوشل میڈیا میں بھرپور اس پہ پوسٹ ہو رہی ہیں اور اس پہ نیریٹو الگ بلڈ کیا جا رہا ہے. جسے مکہ اکارڈ کی حقیقت کیا ہے اور اس کے اصل پوائنٹس کیا ہیں اس کے؟ دیکھیے، یہ مکہ جو اگریمنٹ ہے، اس کے لیے کافی عرصے سے بات چیت ہو رہی تھی. اچھا، پاکستان یعنی ایک دن کی یہ بات نہیں، بالکل نہیں. سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اس پہ بات چیت تھی، معاملات تھے. ترکی نے بھی بعد میں خواہش کا اظہار کیا تھا. تو وہ کئی مہینوں کی ایک ایکسرسائز ہے جو اب جا کر اپنے فائنل کسی اس پر پہنچی، اور پھر ہمیں یہ مکہ جو اکارڈ ہے یہ ہمیں ملا ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، ہر چیز کے اوپر تنقید کرنے کا حق سب کو ہوتا ہے. تنقید الگ چیز ہے، لیکن کچھ عناصر نے، جیسے میں نے پہلے اشارہ کیا، کچھ عناصر ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ اس مکہ معاہدے کو ایران اور امریکہ کی جنگ کے تناظر سے ایران کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. صرف ایران کے خلاف چلے آپ سیاسی طور پہ، اگر وہ ملکی طور پہ آپ ایک ایران کے خلاف استعمال کریں، ٹھیک ہے آپ کر لیں. آپ پھر اس میں فرقہ واریت لا رہے ہیں، پھر وہی شیعہ، وہی سنی، وہی فلانا. ایک کہہ رہا ہے جناب سنی بلاک بن گیا، اب شیعہ نہیں ہے، اب یہ بن گیا، اب وہ بن گیا. نیٹو کہہ رہے ہیں، مسلم نیٹو کہہ رہا ہے. یہ سب کے اپنے دیکھیں، ان کے زبانیں تو نہیں پکڑ سکتے آپ، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن سے کہلوایا جا رہا ہے. یہ مخصوص قسم کے میڈیا سیلز ہیں. ان کا کام کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی دیوار قائم کر دینا ہے کہ لوگ وہ نفرت میں اس کے اندر کھڑے ہو جائیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ مکہ معاہدہ کوئی فرقہ وارانہ معاہدہ نہیں ہے، کوئی سنی کوئی شیعہ بلاک کا معاہدہ نہیں ہے. 3 مسلمان ممالک کا معاہدہ ہے. اس پر بہت اچھی تنقید بھی ہوئی ہے. میں یہاں رک کے آپ کو یہ بھی بتا دوں، سابق سفیر ہیں، سفارتکار ہیں عبد الباسط صاحب نے بہت ہی پیاری تنقید کی اور بہت اچھے الفاظ میں کی. انہوں نے کہا کہ جناب ان تینوں ممالک میں ایک چیز تو بڑی مشترک ہے، وہ کیا ہے کہ تینوں امریکہ کے اتحادی ہیں. تو اس نے یہ ظاہر کیا کہ اس نے کہا کہ امریکہ کی آشیرواد کے بغیر یہ معاہدہ نہیں. ایران نے بھی. اچھا، یہ یہاں تک یہ بات ہو گئی. اب یہ بندہ تنقید کر رہا ہے، یہ ایک پڑھے لکھے انداز میں کر رہا ہے، ڈپلومیٹک انداز ہے. ممکن ہے یہ فیکٹر ہو کہ تینوں امریکی اتحادی ہیں، اس میں کیا چھپی ہوئی تو کوئی بات نہیں ہے. پاکستان بھی اتحادی ہے، سعودی عرب بھی اتحادی، اور وہ ترکی بھی اتحادی، اور ترکی تو نیٹو میں بیٹھا ہے. اور نیٹو نے تو افغانستان اور عراق اور پتہ نہیں کہاں پہ مسلمانوں کو قتل کیا ہوا. یہ نیٹو نے یہ تنقید ہے. سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب نے کہا ہے، انہوں نے کہا کہ جناب ایران اس معاہدے کا نیچرل الائی ہے، اس کے بغیر یہ چلے گا ہی نہیں معاہدہ. انہوں نے کہا یہ 4 ملک ہیں دنیا کے، اس خطے کے، پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور ایران، انہوں نے ہی فیصلے کرنے ہیں مل جل کر. تو انہوں نے نیچرل الائی کہا اس کو. یہ بھی ایک فکر ہے نا. تو یہ فکر ہے جس پہ بات ایک جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے جناب. اچھا، باقی پھر وہی بات ہے، ایک مخصوص مائنڈ سیٹ ہے جو اس کو فرقہ وارانہ تاثر دے رہا ہے ایران کے خلاف. کسی مسلک نہیں، یہ کسی مسلک کے خلاف نہیں ہے. کسی چاہیے جو ایران میں بھی بات ہوئی ہے، ایران کے ایک وہ رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ کوئی بھی معاہدہ سعودی عرب کو نہیں بچا سکتا کیونکہ امریکہ بھی نہیں بچا سکا. تو یہ کسی رکن پارلیمنٹ کا اظہار خیال ہے، یہ ان کی حکومت کا موقف نہیں ہے. یہ میرا خیال ہو سکتا ہے، آپ کا ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کا موقف یہ نہیں ہے. تو اسی طرح یہ ایران کا موقف نہیں ہے. جو ایران کا موقف ہے وہ کہاں سے آیا؟ وہ وزارت خارجہ کی طرف سے آیا، اور وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ بہت اچھی ہے، خوشائند بات ہے کہ مسلمان ممالک امریکہ سے جان چھڑا کر آپس میں متحد ہو کر بلاک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں، جو میری اپنی فکر ہے، جو سوچ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب نے اس جنگ میں دیکھ لیا کہ امریکہ اس کے لیے درد سر بن گیا ہے. باقی عرب ممالک بھی اس چیز کو کنسیڈر کر چکے ہیں کہ امریکہ کی پریزنس ہمارے لیے خطے میں درد سر ہے. شاید قطر بھی جوائن کر لے گا انشاءاللہ. یہ کریں گے سارے. اچھا، اب کیا ہے؟ اب جب ان کو یہ محسوس ہوا ہے تو ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ کس کے پاس جا سکتے ہیں یہ؟ تو پاکستان ایک ایسا نیوٹرل اور ایک ایسا آپشن ہے جس کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے، ایک پروفیشنل اور اچھی فوج رکھنے والا طاقتور ملک ہے، اور مسائل ہمارے اپنی جگہ ہیں. ہماری معیشت خراب ہے، ہمارے صوبوں کے اندر مسائل چل رہے ہیں، کشمیر میں، بلوچستان. یہ ٹھیک ہے، یہ انٹرنل ایشوز ہیں، یہ بھی اللہ کرے گا یہ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن ظاہری یعنی ایک کلی طور پر پاکستان ایک بہترین ملک ہے، طاقتور ملک ہے، طاقت رکھتا ہے. تو کس کے پاس آئیں گے یہ لوگ؟ پاکستان کے پاس ہی آئیں گے.
تو ہم تو اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں، نہیں میں جس نظر سے دیکھتا ہوں کہ امریکہ کا سبسٹیوٹ پاکستان بن رہا ہے عرب ممالک کے لیے، تو یہ بن جائے تو یہ بہت اچھا ہے، ہمیں تو اس میں وہ مالی فائدہ بھی ہوگا اور عسکری فائدہ بھی ہوگا، اور یہ ایران کے حق اور میں بھی ہم اچھا ہے کہ بالکل ایران کے حق میں بھی اچھا ہے، برادر کل کو جو ہے وہ اللہ کرے ایران بھی اس میں شامل ہو جائے، وہ قطر بھی ہو جائے، بہترین چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ سارے آپس میں مل کر اپنے دفاع کے لیے کوشش کریں، آپس میں بلاک بنائیں، بیٹھیں، فلسطین کی آزادی کے لیے کام کریں، کشمیر کی آزادی کے لیے کام کریں، اور جو خطے میں اسرائیلی جو سازشیں ہیں، جو اسرائیل کے جو مقاصد ہیں اس کو روکیں، القدس کی حفاظت کریں، کعبۃ اللہ کی حفاظت کریں، یہ ہے یہاں ایک تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، کعبۃ اللہ کی بات آ گئی تو یہ بھی بتا دوں کہ کچھ لوگوں نے اس کو یوں تاثر دیا کہ جناب حرمین شریفین کا دفاع کرنے کے لیے یہ معاہدہ ہوا، بھائی خطرہ کس سے حرمین شریفین کو؟ کون حرمین شریفین کا وہ دشمن ہے؟ وہ ہوتی کو الزام وہ بھی دشمن نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، وہاں دیکھیں دیکھیں یمن کے جو انصار اللہ ہیں، جو یمن کی حکومت ہے، وہ نہ تو خانہ کعبہ کے دشمن ہے، نہ ہی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑ دشمن کے ہے، نماز پڑھتے ہوں یمن والوں سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے۔ آپ ابھی دیکھیے گا، ابھی 12 ربیع الاول ابھی آ رہی ہے، ابھی آپ دیکھیے گا کہ سارے مسلمان یہ بڑے بڑے یہ دعویٰ کرتے ہیں نا، سارے مسلمان ہم عاشق رسول ہیں، ان سے بڑا کوئی عاشق رسول آگے دکھا دے۔ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، ہر شہر میں ہوتا ہے، ایک شہر میں نہیں، ہر شہر میں لاکھوں لوگ، ملینز کھڑے ہو کے پیغمبر اکرم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کا جشن ولادت مناتے ہیں۔ ایسا ہی تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ وہ دشمن ہے، وہ دشمن نہیں ہے بھائی، وہ آپ نے ان کا محاصرہ کیا ہوا ہے، 4 سال سے ان کے کھانا بند کیا ہوا ہے، دریا بند کیے ہوئے، پانی بند سینکشنز کیا ابھی ہوا بھی ہے، ہیں ان کے پاس، آپ ان کے جہازوں کو ان کے ایئرپورٹ پہ نہیں اترنے دیتے، ان کے ایئرپورٹوں پہ بمباری کرتے ہو، یہ سعودی عرب کرتا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں کرتے ہو تو ان کو بھی تو حق ہے کہ وہ بھی تو وہ پلٹ کے ایک تھپڑ آپ کو مارے۔ اب جب وہ تھپڑ مارتے ہیں تو آپ کہتے ہیں حرمین شریفین، حرمین شریفین کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جو حرمین شریفین کے اوپر جو ایک حکومت بیٹھی ہوئی ہے جس کی غلط پالیسیاں ہیں، وہ اس کا مسئلہ ہے، ایسا ہی وہ آل سعود کا مسئلہ ہے، وہ حرمین شریفین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی تاثر یہاں دیا گیا جناب حرمین شریفین کو مسئلہ ہے، یوں ہے نہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی بڑی واضح ہے، جو قائد اعظم نے بنائی تھی، اگر اس سے کوئی انحراف کرے گا تو پاکستان کو نقصان ہوگا۔ وہ خارجہ پالیسی ہے غیر جانبدار رہنے کی، مسلمان ممالک میں کوئی اختلاف ہو، جھگڑا ہو، لڑائی ہو، اس میں صلح صفائی کرنے کی، کسی بھی ملک کی جنگ میں پارٹنر نہ بننے کی، تو بس ہم اسی پہ قائم ہیں۔ تو یہ وہ سارا ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کو یہاں پر ایک مخصوص طبقہ پاکستان میں تفرقہ انگیزی کے لیے استعمال کرنا ڈائریکشن اس کی چینج۔ یمن والے پاکستان سے محبت کرتے ہیں، سعودی عرب والے پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ہم پاکستانی اپنے سعودی بھائیوں سے، اپنے ایرانی بھائیوں سے، اپنے یمنی بھائیوں سے بطور اس لیے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا قبلہ ایک ہے، خدا ایک ہے، قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، تو اس وجہ سے ہم سب ایک ہیں، ہم سب سے محبت کرتے ہیں بطور پاکستانی، بطور مسلمان، تو وہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو کوئی یہاں پر 2-4 لوگ جو خاص قسم کا میڈیا سیل چلا رہے ہیں، ان کو ڈالر اور ریال ملتے ہوں گے شاید، تو وہ یہ نہ کریں کہ پاکستان میں یہ تاثر دیں کہ جناب یمن والے تو کافر ہیں، فلانا کافر ہیں، نہیں، آپ ہی ہوں گے، وہ نہیں ہے۔ تو یہ سارا اس کا بیک گراؤنڈ، یعنی ڈپلومیٹکلی چیزیں کنکلوژن، بالکل کنکلوژن یہی ہے کہ مکہ معاہدہ بہت اچھا سٹیپ ہے، پاکستان کی بہتری کا ہے، پاکستان کی ترقی کا، وہی جہاں سے میں نے بات چھوڑی تھی، آپریشن سندور کے بعد جو ملنے والی جو ترقیاں ہیں، جو قابلیت ہے، وہ آگے بڑھ رہی ہے، اور یہ اس کا ایک رزلٹ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ورلڈ وائڈ اپنی ایک بہترین وہ جگہ بنا رہا ہے اور عالمی قیادت کرنے کی پوزیشن میں آ رہا ہے۔ تو بس اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں پر، وہاں تو عالمی قیادت کرے لیکن یہاں ان کو لگام دے، کم از کم، کہ یہ جو عالمی قیادت کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے اس کو فرقہ واریت کی قیادت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ نہ ہو، یہ نہیں ہوگا تو پھر پاکستان مزید اور آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ ایک آخری بات کر کے آگے بڑھے، نیتن یاہو نے غزہ پیس پلان ریجیکٹ کیا ٹرمپ کا، کہ جو اس میں ایک ڈیسٹیبلائزیشن فورس آنی تھی اور وہاں پہ کافی لوکل فورس وہاں پہ ہونی تھی ان کی حفاظت اور اس کے لیے، تو یہ اینڈ ٹائم میں اس کا منع کرنا، یہ مطلب وہی روش تو وہی ہے، لیکن یہ ٹرمپ کے لیے کوئی پیغام ہے یا پھر وہی اپنی روش والا حصہ؟ دیکھیے، جہاں تک ٹرمپ کے لیے پیغام ہے تو یہ نیتن یاہو اور ٹرمپ یہ ملے ہوئے ہیں، ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ سیاسی کیمپین چلانے کے لیے وہ کر رہا ہو یہ ساری چیزیں نیتن یاہو، لیکن ٹرمپ اور نیتن یاہو یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ نیتن یاہو ایک ذلیل قسم کا انسان ہے، وہ کبھی بھی اس معاہدے کی پاسداری وہ نہیں کرے گا۔ غاصب اسرائیل نے پہلے بھی کبھی کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کی اور آگے بھی نہیں کرے گا۔ حماس کا جہاں تک تعلق ہے، انہوں نے پہلے سٹیپ میں اپنی گورنمنٹ جو ہے اس کو وہ سرنڈر کیا اور کہا ہے کہ ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ جس طرح معاہدے میں لکھا تھا اس کو بنایا جائے۔ جہاں تک اسلحہ رکھنے کی بات ہے تو یہ بات بھی لوگوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ حماس کے اوپر بہت زیادہ
پریشر ہے، امریکہ کا پریشر ہے، اسرائیل کا پریشر ہے، برطانیہ یورپ کا پریشر ہے، پھر یہ سارے عرب حکمرانوں کا بھی پریشر ہے، یہ سارے امریکہ کی زبان بولتے ہیں. تو اس پریشر کے اندر بھی ان کے پاس کوئی آپشن ابھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ غیر مسلح وہ تب تک نہیں ہوں گے جب تک کہ یہاں پر باقاعدہ کوئی سسٹم نہ بن جائے. ہم اسرائیل جب سے باہر نہ چلے ایک تو اسرائیل باہر نکل جائے، دوسرا یہ کہ ہمارا کوئی وہ نظام بن جائے، اس نظام کے سامنے ہم جو بھی کرنا ہوگا وہ اس وقت سوچیں گے، ابھی نہیں. یہ تو بڑا موقف ان کا آ گیا ہے نا، جس کے اندر تھوڑی سی وہ ہے فلیکسیبلٹی ہے. لیکن دوسری طرف جہاد اسلامی ہے. جہاد اسلامی بھی فلسطین کا ایک گروہ ہے جو اس سے بھی پرانا ہے، حماس سے بھی پرانا ہے. انہوں نے کلیئر کہا، انہوں نے کہا ہم تو غیر مسلح نہیں ہوں گے، جس کو جو کرنا ہے کر لو. صحیح. ادھر وہ لبنان میں یہ غزہ میں بھی پریزنٹ ہے. یہ سارے یہی ہیں جو اصل وہ لڑنے والے تو وہی لوگ ہیں، وہ تو جہاد اسلامی والے ہیں سارے، اور یہ القسام والے ہیں. حماس تو سیاسی ایک پیرنٹ ایک وہ ہے. تو دوسری طرف وہاں حزب اللہ ہے لبنان میں. ان سے پوچھا گیا، انہوں نے بولا نیور، ہم اپنی گردنیں کاٹ کے تمہارے ہاتھ میں کیسے رکھ. عراق میں بھی یہی صورتحال ہے. تو یہ تو ان کی بھول ہے کہ یہ جو فلسطینی مزاحمت ہے یہ کبھی اسلحہ رکھے گی. یہ میرا خیال ہے کہ یہ کبھی اسلحہ یہ نہیں رکھیں گے. اور نیتن یاہو یہ جو ڈرامے بازی کر رہا ہے، چاہے آپ اسلحہ رکھ دیں، اپنی گردن بھی کاٹ کے نیتن یاہو کے ہاتھ میں دے دیں، تو بھی اس نے پورے فلسطین پہ قبضہ کر لیا. ایک چابی والا کھلونا ہے اسی مڈل ایسٹ میں جو اشاروں پہ چلتا ہے، جب چابی اس کی گھومتی ہے تو وہ ایکٹیو ہوتا ہے، تو پھر جو ختم ہوتی ہے چپ ہو جاتا ہے. یہ الجولانی کی بات کر رہا ہوں میں. تو اب اس کو جس طرح سے چابی گھمائی گئی ہے عراق کی بارڈرز کی طرف کہ وہاں پہ گھس کے، وہی جو ایک ان کی پرانی ایک تھی آئیسس مائنڈڈ، یہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ ابھی اس کی جو حرکات ہیں ان کو کیسے دیکھیے آپ نے خود ہی جو مینشن کیا ہے، جولانی واقعہ ایک کٹ پتلی ہے، اور ایک ایسی کٹ پتلی ہے جو اسلام کے چہرے پر ایک دھبا ہے. اور شام کے اندر جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ یقیناً ذلت و رسوائی ہے وہ مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ قاتل ہے. داعش میں رہا، القاعدہ میں رہا، امریکہ سے پیسے لے کے لوگوں کو مارتا رہا. امریکہ کے 5 ملین باؤنٹی تھی، اور اب وہ امریکہ کے کاندھوں پہ بیٹھ کے وہ آگے اس نے ٹرمپ نے حکومت بنا دی. اب ٹرمپ اس کو کہہ رہا ہے جی اسرائیل سے معاہدہ کر لو. اب وہ اسرائیل سے سیکیورٹی معاہدے بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ اسرائیل کو جائز سمجھتا ہے. ابھی یہ آج کی بات ہے جب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، گولان کے بارے میں اسرائیل نے آج کہا ہے کہ وہ ہمارا ہے، اور یہ بھی چپ ہے، یہ بھی خاموش بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے تمہارا، 2-3 ملکوں نے بھی اس پہ ایگری کر لیا، ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شام کو فروخت کرنے کے لیے آیا ہے. یہ شام کا تاجر ہے، یہ شام کو بیچ دے گا، یہ ذلیل کر دے گا. جہاں تک عراق کی بات ہے، عراقی بارڈر پہ اگر یہ کچھ کریں گے تو عراق کی جو مزاحمت ہے، جو مسلح افواج ہے عراق کی، وہ نہیں چھوڑیں گے ان کو. وہ ان کو بالکل پھر بتا دیں گی، چاہے ان کے پیچھے امریکہ ہو کچھ بھی ہو، تو ان کو بڑی زور کی چوٹ کھانی پڑے گی. اور یہ بھی بتا دوں کہ آج کل ایک نیا ڈرامہ جو انہوں نے شروع کیا ہے کہ 2-4 ڈرون کہیں سے پکڑ لیتے ہیں، 2-4 کوئی راکٹ رکھ لیتے ہیں، پھر اس کی ویڈیوز بناتے ہیں اور کہتے ہیں جی لبنان جانے والا اسلحہ ہم نے پکڑ لیا. ان کو ضرورت نہیں ہے یہاں سے ایک گاڑی میں اسلحہ لانے کی، وہ خود بناتے ہیں ڈرون، خود ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے. یعنی مچھلی پکڑنا سیکھ گئے وہ لوگ. ہاں مجھے بالکل ایسی. آپ مجھے بتائیں یہ غزہ میں کون پہنچاتا ہے؟ یہ جب وہاں پہنچتا ہے تو یہ لبنان بہت بہت بات کی بات ہے. یہ ان کی جولانی جیسے لوگوں کی سوچ سے بھی باہر ہے، کیونکہ یہ پٹھو ہیں. ان کو امریکہ پیسے اور جب اسلحہ دے گا تو یہ لڑیں گے، جبکہ فلسطینی، لبنانی، عراقی، ایرانی، یہ سارے یمنی، یہ پٹھو نہیں ہیں، یہ آزادی کی تحریکیں ہیں. یہ اپنا خون پسینہ دیتے ہیں، اپنی جان دیتے ہیں، اپنے مال دیتے ہیں. تو یہ سارا ڈرامہ ان کا شام کا زیادہ چلنے والا نہیں. یا تو اگر اس نے کوئی مسٹیک کی تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا کام تمام ہو جائے گا، اور نہ ہوا تو 2-4 سال میں امریکہ خود اس کو فارغ کر دے گا، کیونکہ یہ کوئی سیاستدان تو ہے نہیں. اس کو تو ابھی بس انہوں نے تھوڑا ٹرم کیا ہوا ہے، اور یہ وہ کر کے ٹائی شائی لگا دے اس کو اپنے جیسا. وہ کہتا ہے نا وہ دکھنے میں ہنود و یہود ایک جیسے سارے، وہ کیا شعر ہے، تو اس کو اسی طرح کا کیا ہوا انہوں نے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جس طرح سے ان خطے کے معاملات کے بارے میں بتایا، یقیناً ہمارے ناظرین بھی اس سے ٹھیک ٹھاک آگاہی حاصل کر رہے ہوں گے. ناظرین، مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ورلڈ وائڈ. اللہ حافظ.